کمر کے بل پر اپنی سرین کے بل بیٹھا ہوا ہے۔ اس بیٹھک کا نام تورک ہے، تورک، سرین کے بل بیٹھنا، کمر کے بل بیٹھنا۔ یہ بیٹھک اپنی نماز کی آخری رکعت میں، جیسے آپ اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت میں، اگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی آخری رکعت میں آپ کو ایسے ہی بیٹھنا ہے۔ اور اپنے بائیں ہاتھ کو تو آپ کو سیدھے سیدھے رکھنا ہے، لیکن دائیں ہاتھ کو ایسے، جیسے میں نے بنایا ہے نا، ایسے ایسے ہلکا بنانا ہے۔ یہ انگلی آپ کی یہ الگ رہے گی، اور یہ انگوٹھا بیچ والی انگلی سے ایسے ہلکا بنا رہے گا، ایسے ایسے۔ عربی میں گنتی بتانے کا طریقہ ایسے 53 بتایا جاتا ہے، 53۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طریقہ بتایا تو آپ نے صحابہ کو ایسے کر کے دکھایا کہ آپ کی بیچ والی انگلی اور انگوٹھا یہ دونوں مل کر حلقہ بنائیں، اور شہادت کی انگلی جس کو سبابہ بولتے ہیں یہ انگلی آپ کی الگ ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل سنیں، یہ آپ کو ابو داؤد شریف کے اندر ملے گی، حدیث نمبر 726، نسائی کے اندر ملے گی، حدیث نمبر 1265۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ اپنا حلقہ ایسے بناتے ہیں، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، اس انگلی سے آپ نماز میں اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نماز میں اشارہ کرنا ہے اس انگلی سے، اب اس میں بھی بڑے بڑے طریقے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اشہد اللہ پر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر گرا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اشہد اللہ پر اٹھاتے ہیں وہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پر گرا دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ حدیث سے کیا ثابت ہے؟ حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ سنیے۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بناتے اور انگوٹھے کے بغل والی انگلی سے یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تشہد میں، یدعو بہا فی التشہد، اس انگلی سے آپ دعا کرتے، اس انگلی سے آپ دعا کرتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دعا کرتے، تو اتحیات پڑھتے ہوئے جہاں جہاں دعا آئے گی وہاں وہاں ہمیں انگلی کو حرکت دینا ہے، اور باقی انگلی سے بس اشارہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کے کی بورڈ کی طرح کھٹاکٹ 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 پورے تشہد بھر جو ہے انگلی کو ہلاتے رہتے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کو آپ کو جہاں پر اللہ کا ذکر آئے، جہاں اللہ کا ذکر آئے یا جہاں دعا آئے وہاں پر ہلانا ہے، اور باقی اس سے صرف اشارہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے، اور اپنے ہاتھوں سے 53 کی گنتی بناتے۔ میں نے بتایا نا ابھی عربی میں گنتی بتانے کا طریقہ ایسے ہوتا تھا، تو 53 کی گنتی بتاتے، وہ اشار بالسبابہ، اور اپنی شہادت کی انگلی سے جو ہے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 580۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، حرکت نہیں دیتے تھے۔ کانا یشیر باصبعہ اذا دعا، آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، ولا یحرکھا، حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو علماء نے دونوں طرح کی حدیثیں آئی ہیں، ایک حدیث میں آیا کہ اشارہ کرتے تھے اور ایک حدیث میں آیا کہ حرکت دیتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر آئے، جہاں پر دعا آئے، وہاں پر آپ کو حرکت دینی ہے اور باقی آپ کو اشارہ کرنا ہے۔ تشہد میں دعا کون سی پڑھی جاتی؟ عام طور سے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ دعا ہم لوگ التحیات کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ دعا صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 831، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 402 سے ثابت ہے۔ اور سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ نماز میں ایسے سلام پڑھتے تھے، السلام علی اللہ من عبادہ، یعنی اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے، السلام علی جبریل و میکائیل، اور سلام ہو جبریل پر اور میکائیل پر، السلام علی فلان و فلان، فلاں پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تقولوا السلام علی اللہ، اللہ پر سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، فإن اللہ هو السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ السلام علی اللہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے۔
بلکہ تمہیں اگر کہنا ہے تو ایسے کہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم ایسے پڑھو گے تو تمہارا سلام تمام نیک لوگوں کو پہنچ جائے گا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں۔ جب آپ نے یہ پڑھ دیا کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو، تو سب پر سلام ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہے کہ آپ لوگ سلام نہیں پڑھتے تو یہی جواب دیجئے کہ ہم لوگ تو نماز میں سب پر سلام پڑھتے ہیں، جتنے نیک لوگ آئے، جتنے اولیاء آئے، بزرگ آئے، سب پر سلام ہو گیا، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف جو عام طور سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف بہت ہی صحیح ہے، اور صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3370 سے ثابت ہے، یہ سب سے صحیح درود شریف ہے، اور الحمدللہ اسی پر ہم سب کا عمل بھی ہے۔ تو یہ درود شریف آپ پڑھیں، اور درود شریف کے بعد جو دعا آپ کو پڑھنی ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ تشہد میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ 4 چیزوں سے، کون کون سی 4 چیزیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے۔ ان 4 چیزوں سے آپ کو پناہ مانگنی ہے نماز کے اندر۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1377، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 577 میں ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں درود شریف کے بعد۔ ایک اور دعا سن لیجئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز میں دعا کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ قرض جانتے ہیں نا، لون، قرض۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ قرض سے اتنی زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، ان الرجل اذا غرم، جب کوئی آدمی قرض لے لے گا، جب کوئی آدمی قرض دار ہو جائے گا، جب وہ لوگوں سے قرض لے لے گا، حدث فکذب، حدث فکذب، تو جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ قرض لے لیں گے تو جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ آپ کے گھر دوڑے گا تو آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کے پاس رہے گا لیکن آپ کو دوسری ضرورت رہے گی، آپ کہیں گے نہیں ہے یار بعد میں لے لینا، 1 مہینہ بعد لے لینا۔ اذا حدث کذب، قرض جب آپ لیں گے تو بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے، ووعد فاخلف، اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کریں گے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ایک اور دعا سن لیجئے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو بکر تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اور اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ یہ دعا آپ کو صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 834، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2705، یہ دعا آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو چاہے دعا کر سکتے ہیں درود شریف کے بعد، لیکن شرط یہ ہے دعا عربی میں ہونی چاہیے، اور جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہی دعائیں ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔
سلام پھیرا جائے گا اس کے بعد۔ اب میرا موضوع ختم ہونے کو ہے اور وقت بھی شاید بہت ہو گیا، اور آپ حضرات اتنی دیر تک بہت ہی سیریس ٹاپک میں شروع میں بتا چکا ہوں، بہت ہی سیریس ٹاپک ہے اور اس پہ لیکن بہت کام کا ٹاپک ہے۔ تو سلام پھیرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وعن جابر بن سمرة قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا علامات تومئون بایدیکم، جب تم نماز میں سلام پھیرتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہو؟ شروع میں جب صحابہ سلام پھیرتے تھے تو ہاتھ رفع الیدین کرتے تھے، ہاتھ ایسے اٹھاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علامات تومئون بایدیکم، تم کس بات پر اشارہ کرتے ہو؟ کأنہا اذناب خیل شمس، تم گھوڑے کی دم کی طرح یہ ہاتھوں کو ہلاتے کیوں ہو؟ جو لوگ بیچارے رفع الیدین کو نہیں مانتے کہتے دیکھو اللہ کے نبی نے کہا کہ گھوڑے کی طرح ہاتھ کو کیوں ہلاتے ہو؟ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کی بات مارو گھٹنا پھوٹے سر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے وقت جو صحابہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتے تھے اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں اس طریقے سے ہاتھ ہلا رہے ہو جیسے گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے۔ اور امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جہاں پہ ذکر کیا تو وہاں پہ یہ باب بھی قائم کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کو سلام پھیرنے کے وقت نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن جب انسان اندھا ہو جائے اپنے مسلک کے تعصب میں اور اپنے امام اور اپنے بزرگوں کی بات کو ہی پتھر کی لکیر سمجھ لے میرے بھائیوں، تو اس کے آگے پھر کوئی حدیث کام نہیں کرتی۔ 400 حدیثیں 50 صحابہ بیان کریں لیکن آدمی جو ہے وہی بات ہے، دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ تعویلیں کرے گا، الٹے سیدھے مطلب بیان کرے گا، کہیں کی بات کہیں فٹ کرے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت تم اشارے مت کیا کرو، بلکہ انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، بس تم اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھے رہا کرو، ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ وعلی شمالہ، اور دائیں بائیں سلام پھیر لیا کرو، بس اتنا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اچھا سلام جو پھیرا جائے گا تو سر کو قاعدے سے گھمایا جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے اشارہ کر ایسے، یہ طریقہ غلط ہے، صرف جو ہے اشارہ نہیں کرنا ہے، پورا سر گھمانا ہے۔ دلیل سنیے، وعن عامر بن سعد رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال كنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارى بیاض خدہ۔ حضرت عامر ابن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو سلام پھیرتے ہوئے دیکھا، جب آپ دائیں بائیں سلام پھیرتے تو آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ سلام پھیرتے تو یہ جو گال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی، اللہ کے رسول اتنے گورے تھے، سفید تھے، آپ کے چہرے کی سفیدی نظر آتی تھی سامنے، تو مکمل طریقے سے ایسے سلام پھیرنا ہے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر پڑھنا ہے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 828، حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، حضرت ثوبان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، اور اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھتے۔ اور بھی دعائیں ہیں سلام پھیرنے کے بعد، وہ سب آپ نماز کی جو کتابیں ہیں یا دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں میرے بھائیوں آپ کو ملیں گی، آپ ان دعاؤں کو یاد رکھیں۔ اور یہ جو طریقہ ہم نے بتایا، آخری تصویر دیکھ لیں آپ، تصویر نمبر 17 میں آپ دیکھ رہے ہیں، 17 اور 18 میں کہ اشارہ کیا جا رہا ہے انگلی سے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تشہد میں آپ کو اشارہ کرنا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کا نام آئے، جہاں پر دعا آئے وہاں پر آپ حرکت دیجئے، اور باقی آپ صرف اشارہ کرتے رہیے۔ بہت زیادہ اس کو حرکت دینا یہ بھی سکون کے اور نماز کے خلاف بات ہے۔ تو یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، جسے آپ نے بڑے صبر اور سکون کے ساتھ سنا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، اس طریقے پر عمل کیجئے، دوسرے بھائیوں کو بتائیے۔ اور یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نیا بیان کر رہا ہوں
تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر چاہوں میں تو ان تمام چیزوں کو، ان حدیثوں کو اکٹھے کوٹ کر کے آپ کے سامنے لکھ کر بھی میں آپ کے سامنے کوئی مانگے تو اس کو بیان کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ جو آدمی حدیث سے محبت رکھتا ہے، سنت سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے یہ حدیثیں کافی ہیں۔ اور جو اپنے بڑوں کی بات کو، اپنے بزرگوں کی بات کو حدیث سے اونچا رکھے، اس کے نزدیک حدیث کمتر ہو، اس کے بڑے کی بات اونچی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، سمجھ دے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ہم سب دعا کریں۔ رات کا وقت ہے، سہانا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زندگی کا ہر عمل، خاص طور سے نماز، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام بھائیوں کو جن کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، یہاں پر اس جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں، جن کی نمازوں میں بھی نبی کے طریقے کے خلاف کوئی بھی عمل ہے، انہیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ وہ کل صبح فجر کی نماز سے جو ہے وہ اپنی نماز کو سدھار لیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں، اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کر لیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس جلسے کے آرگنائزرز کا، IRDC کے منتظمین کا، خورشید بھائی کا، اور ان کے بھائی جنہوں نے جنازے کی نماز پر اسپیچ دی، ان سب کا۔ میں پہلی بار مرزا پور میں آیا ہوں اور یہ ساری چیزیں، یہ پروجیکٹ میں نے دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ بلکہ بھدوئی کے میرے کچھ احباب بیٹھے ہیں، کچھ اور بھی جگہوں کے دوست بیٹھے ہیں۔ میں ان سب سے کہوں گا کہ ہر آدمی اپنی جگہ، اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی جگہوں میں خورشید بھائی کے اس کام سے، اس پروجیکٹ سے سبق حاصل کرے۔ مجھے خود بہت سی چیزیں یہاں سے ملی، حاصل کی میں نے کہ اس طریقے کے کام ہونے چاہیے۔ بہت اچھا لگا، غیر مسلم بھائی بھی آئے، غیر مسلموں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ در حقیقت اس طریقے کے کام ہونے چاہیے۔ آج ہم آپس میں گتھم گتھا ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ تو تبلیغ کا کام اچھے ڈھنگ سے اگر کیا جائے تو کچھ مشکل نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دل میں اسلام کی باتوں کو اتار دے۔ تو میں خورشید بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرے جیسے ایک معمولی سے طالب علم کو دعوت دی اور مجھے جو ہے موقع ملا تحقیق کرنے کا۔ مجھے محنت تو کرنی پڑی، کئی دنوں، کئی ہفتوں تک جو ہے میں نے اس موضوع پر حدیثیں اکٹھا کی، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ صرف حدیثوں کے حوالے نہیں دوں گا، حدیثیں پوری پڑھ کر آپ کے سامنے سناؤں گا۔ پھر بھی مجھے اعتراف ہے، تسلیم ہے کہ میں اس موضوع کا حق نہیں ادا کر سکا۔ مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، خورشید بھائی چاہتے تو میرے اساتذہ کو، مجھ سے بڑے بڑے علماء کو بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرے جیسے طالب علم کو زحمت دی، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ نہایت ہی صبر، سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا نماز کا مصنون طریقہ، اور یہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے الحمدللہ قریب پورے محلے تک یہ نماز کا طریقہ اور تمام لوگوں کے کانوں تک گیا۔ اس کے علاوہ CD بھی بن رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، CD بن جائے گی انشاءاللہ، تو اس کو بھی آپ لے کر کے دوسروں لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اسپیشلی یہ فلیکس اسی پروگرام کے لیے بنوایا گیا ہے، یہ آپ کو کہیں ملے لے گا نہیں، یہ ہم نے بنوایا اسپیشلی۔ اگر یہ فلیکس آپ لوگوں کو کوئی چاہیے، اگر چھوٹے سائز بڑے سائز میں، تو آپ بتائیں گے، تو CD میں چونکہ ڈیزائن بن گئی ہے تو وہ بنوا کے آپ کو انشاءاللہ وہ بھی مل سکتی ہے۔ آپ اپنے یہاں بھی اس کو لوگوں کو سکھانے اور تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ٹائٹل دیکھ کر کے ہمارے بہت سے بھائی شاید کچھ اور سوچ رہے ہوں گے کہ کیا باتیں ہوں گی، کیسے کہیں گے، لیکن یہ ٹائٹل یہ کہ صرف کہ اللہ کیا قبول ہونے والی نماز کون سی ہے، کہ وہ حنفی نماز یا محمدین۔ لوگوں نے جہاں اور کھانے پینے کی سامان کی اور دوسری چیزوں میں، ضروریات کے سامانوں میں جو ملاوٹ کر رکھی ہے، تو جب میں تھوڑا سا صحیح معنی میں مسلمان ہوا، یعنی جب میں اپنے گناہوں کے کام کو چھوڑ کر کے جب اسلام کے دائرے میں تھوڑا سا تحقیق شروع کی، تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز میں بھی ملاوٹ ہو گئی، اور آپس میں اس طرح سے، یہاں تک کہ ہمارے مرزا پور اور بنارس اور کئی جگہوں پہ نماز کا جو ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، اس میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ نماز ایک وقت کا 2 ٹائم دیا گیا ہے، جیسے عصر کا